السلام علیکم دوستوں، میں ہوں محمد خورشید خان، اردو ادب علی گڑھ یو پی انڈیا سے۔ دوستو، آج آپ کے لیے ایم پی ٹیٹ، سی ٹیٹ، یو پی ٹیٹ، ایس ٹیٹ اور ڈی ایس ایس بی اور ہندوستان کے جتنے بھی اردو کے ٹیٹ ہوتے ہیں، ہم ان سب کے لیے مشکل الفاظ کے معنی پر آج ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ یہ اردو قواعد پر ہے، اور اردو قواعد میں اسم، ضمیر، فعل وغیرہ ہی نہیں بلکہ محاورے، متضاد، واحد، جمع اور مشکل الفاظ بھی آتے ہیں۔ تو آج کا ویڈیو ہمارا مشکل الفاظ پر ہے، کیونکہ آج ہم سے ایک کینڈیڈیٹ نے پوچھا تھا کہ سر ناقص کے کیا معنی ہیں، تو ہم نے فوراً ہی ارادہ کر لیا کہ آج ہم اس کو ویڈیو کو اپلوڈ کر دیتے ہیں۔ اور ایک ہی ویڈیو سے کام نہیں چلے گا، بلکہ زیادہ ویڈیو ہونی چاہیے میرے خیال سے۔ دوستو، اس ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ نے اگر ہمارا چینل کو سبسکرائب کر لیا ہے تو ہم آپ کے دل سے شکر گزار ہیں، اور اگر پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو اسی وقت ہی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور گھنٹی کا نشان بھی دبا دیں، تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے پہنچ سکے۔ تو سب سے پہلا سوال ہے ناقص۔ اس کے کیا معنی ہے؟ بیکار، بے سود۔ یعنی اکثر یہ ہم بولتے ہیں کہ آپ کا مشورہ ناقص ہے، یعنی کہ آپ کا مشورہ جو کوئی دم نہیں ہے، ناقص ہے، بیکار ہے، بے سود ہے۔ اس کے یہ معنی ہو گئے۔ دوسرا ہے محتاط۔ یہ بڑی ہے اور یہ تو ہے، احتیاط کیا ہوا، وہ شخص جو ہر معاملے میں احتیاط برتے، اس کے یہ معنی ہے۔ اور تیسرا ہے محتاج۔ محتاج یعنی ضرورت مند، حاجت مند، اور وہ شخص جس کے ہاتھ پیر میں نقص ہو، یعنی احتیاط سے چلنے والا، خواہش مند، لولا، لنگڑا، اندھا، یہ سب محتاج میں آتے ہیں، یہ معنی ہیں۔ تو اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جو غریب ہوتے ہیں اور رکشے میں بھی وہ اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے مانگتے ہیں، تو وہ محتاج ہوتے ہیں۔ اس کے معنی یہی ہیں محتاج کی۔ اب آتا ہے مخلوط زبان۔ ہم نے سب پر زیر زبر لگا دیا ہے، پیش بھی لگا دیا ہے، یعنی یہ علامت لگا دی ہیں۔ تو دوستو، کیونکہ سی ٹیٹ والے تو اردو اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن ایم پی ٹیٹ والے اردو بہت کم جانتے ہیں، اور دوسرے ٹیٹ والے بھی اردو کم جانتے ہیں، اس لیے ہم نے اعراب لگا دی ہیں تاکہ آپ پہچان لیں۔ محتاج پہ پیش لگ رہا ہے، مخلوط، میم پہ زبر ہے، مخلوط زبان یعنی ملی جلی زبان، اس کے معنی ہے مخلوط زبان، ملی جلی زبان، گڑبڑ، جس کو کھچڑی کہتے ہیں۔ اور مخلوط زبان کون سی ہے؟ اردو زبان جو ہے وہ مخلوط زبان ہے۔ یہ زبان سنسکرت، ہندی، فارسی اور جو ہندوستان کے مختلف پرانے بولیاں بولی جاتی تھی، ان سے جو مل کر بولی نکلی ہے وہ اردو زبان، یعنی کہ مخلوط زبان۔ اردو کو ہم مخلوط زبان کہتے ہیں۔ اب ہے ملاحظہ۔ یہ میم پہ پیش لگ رہا ہے، اور ہے پہ زبر اور زو پہ، اور یہ لٹکن والی ہے ملاحظہ۔ اس کے معنی ہے مشاہدہ، دیکھنا، لحاظ، مروت، سامنے پیش کرنا، جمع اس کی ملاحظات، جمع اس کی ملاحظات ہے۔ تو اب آئیے ہم چلتے ہیں چھٹے سوال پر۔ یہ ہے ملحوظ۔ بہت اچھے جملوں میں یہ استعمال کیا جاتا ہے، بڑی بڑی کلاسوں میں استعمال کیا جاتا ہے یہ لفظ ملحوظ۔ آزاد ملحوظ کے معنی کیا ہے، یا ملحوظ کسے کہتے ہیں؟ تو دیکھیے، میم پہ زبر ہے اور ہے پر پیش ہے۔ اس کے معنی ہیں لحاظ رکھا جائے، خیال کیا گیا۔ اگلا ہے ملحق۔ ملحق کے معنی ہیں جڑا ہوا، لگا ہوا، منسلک۔ کس طریقے سے ملحق؟ کہ اگر ہم کوئی درخواست کسی کو پیش کرتے ہیں، فرض کیے آپ نے کسی نوکری کے لیے اپنی ایک اپلیکیشن لکھی ہے، اور اس کے ساتھ میں آپ نے اپنا سی وی، بایو ڈاٹا نتھی کر دیا ہے، پن اپ کر دیا ہے، تو یہ لکھا جائے گا کہ اس کے ساتھ منسلک ہے۔ تو منسلک یعنی ملحق ہے۔ تو یہ معنی اس کے یہاں استعمال ہوں گے۔ منسلک ہوتا ہے، نہیں پن اپ ہوتا ہے، تو وہ یعنی کہ نیچے لگا ہوا ہے، اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اب آئیے، یہ ہے ملحوظ خاطر۔ ملحوظ خاطر کے معنی ہیں دل سے خیال رکھا گیا، دلی توجہ، دلی خیال، ملحوظ خاطر۔ ملحوظ رکھنا، خیال رکھنا، لحاظ رکھنا، یاد رکھنا، یہ اس کے معنی آتے ہیں۔ اس کے بعد ہے 10واں ہے محاسبہ۔
محاسبہ کے معنی حساب شمار، حساب سے متعلق پوچھ گچھ، یہ محاسبہ۔ اس کے بعد ہے محاذ، یہ زال ہے دوستو، اور زے نہیں ہے، زال ہے مقابلے کی جگہ، میدان، سامنے یعنی مقابل، کہ اگر کوئی جھگڑا ہو رہا ہے تو وہاں پر پتہ چلا کہ یہاں محاذ کھل گیا ہے، یعنی کہ مقابلے کی جگہ طے کر لی گئی ہے اور یہاں پر جھگڑا ہو گیا ہے، محاذ کھل گیا ہے۔ اسی طرح ہے محاذ آرائی ہے یعنی لڑائی اور جنگ۔ 13واں ہے محارب، محارب دیکھیے میم پہ پیش لگ رہا اور یہ بڑی ہے اور رے پہ زیر ہے، محارب یعنی جنگ کرنے والا، لڑنے والا، اور یہ جنگجو یعنی کہ جنگجو یا جھگڑالو جس کو کہتے ہیں محارب، اگر جنگجو آ جائے تو محارب اس کو کہتے ہیں، جنگ کرنے والا، لڑنے والا، محارب کسے کہتے ہیں، یہ آپ نے سمجھ لیا۔ اب آتا ہے اگلا دوستو مخمور، یہ میم پہ پیش ہے، مخمور ہے مست، مدہوش، مت والا، مخمور۔ اب آتا ہے طعام، طعام تے پہ یہ پیش ہے اور عین ہے، طعام کے معنی ہیں رات کا کھانا، غذا، بھوجن، جس کو ہم کہتے ہیں ڈنر۔ اکثر آپ نے شادی کارڈ میں دیکھا ہوگا جو اردو میں چھپے ہوئے ہوتے ہیں تو اس میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے طعام، تو اس میں آگے ٹائم ہوتا ہے 8 بجے کا، 9 بجے کا، کہ طعام اتنے بجے، تو وہ ہو گیا ڈنر یعنی کہ رات کا کھانا۔ اسی طرح جب دوپہر کا کھانا ہوتا ہے تو وہ ہے ظہرانہ، یہ لکھا ہوا ہے 16 نمبر پہ ظہرانہ، دوپہر کا کھانا یعنی کہ لنچ۔ دوستو ان کو یاد رکھیے گا اور میں نے اچھی طرح سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ 17واں ہے تغراق، تغراق کے معنی ہے وہ مکہ یا گھوسا جو کنپٹی پہ مارا جائے۔ 18واں ہے تغرا، تغرا کے معنی ہے نشانی، عربی رسم الخط میں پیچیدہ مگر فنکارانہ خوبصورت تحریر۔ تغرا آپ جانتے ہوں گے کہ اکثر ہم اپنے گھروں میں لگاتے ہیں، آیت الکرسی کی آیت لگاتے ہیں، اچھی خوش خط لکھی ہوئی لگاتے ہیں، فریم کراتے ہیں، یا دوسری کوئی آیت لگاتے ہیں اور اس کو ہم تغرا کہتے ہیں۔ 19واں ہے طفل، تو کے نیچے یہ زیر لگ رہا ہے طفل، لڑکا، بچہ، اس کے معنی یہ ہوتے ہیں، اور طفل کی جمع ہے اطفال یا طفلان، یہ بھی اس کی طفل کی جمع ہے یعنی کہ یہ بچے۔ اب ہے طلاق، دوستو طلاق کا جب لفظ آتا ہے تو اچھوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور دل کانپنے لگتا ہے۔ یہ وہ لفظ ہے جو اللہ تعالیٰ کسی کو بھی زبان سے نکلنے نہ دے۔ اس کے معنی ہیں عورت کا نکاح سے آزاد ہو جانا۔ اور 21واں سوال ہے طمع، طمع معنی لالچ، حرص، خواہش، کہ آپ کو کیا طمع ہے، آپ کو کیا لالچ ہے، آپ کو کیا حرص ہے، یہ ہے اس کے معنی۔ تنزیہ، یہ 22واں ہے وہ بات جس میں طنز پایا جائے یعنی تائنا مارا جائے، تنزیہ بات کہتے ہیں نہیں، اکثر آتی ہے کہ تنزیہ بات کرتے ہو تو یعنی برا لگ رہا ہے آپ کو، جس نے بات کہی ہے تنزیہ تو برا لگ رہا ہے، آپ نے فوراً ٹوک دیا کہ تنزیہ بات کرتے ہو، تائنا دیتے ہو، تو یہ اس کے معنی ہیں۔ اسی طرح طنز و مزاح آتا ہے تو یعنی کہ طنز بھی ہو گیا اور مزاح بھی ہو گیا، دونوں آتے ہیں اس میں، ہنسی مذاق اس کے معنی ہیں۔ اس کا ہے طواف، یہ 23واں ہے طواف ہے کسی چیز کے گرد گھومنا، کسی بزرگ یا مقدس مقام کے گرد چکر کھانا، اس کو طواف کہتے ہیں۔ جیسے ہم اور آپ لوگ سب لوگ سعودی عرب عمرہ کرنے جاتے ہیں اور حج بھی کرنے کے لیے جاتے ہیں، اور اکثر آپ سنتے ہیں کہ خانہ کعبہ کا طواف کتنی بار کیا، تو یہ طواف تو سے ہی لکھا جائے گا۔ آج میں نے آپ کو تو اور میم سے لکھے ہوئے زیادہ الفاظ بتائے ہیں۔ اس کے بعد میں ہے 24واں طوبہ، طوبہ کے معنی ہیں جنت کا ایک درخت، اور دوسرا معنی ہے نہایت خوشبودار، اچھا، خوشگوار، اور ہے طیور، طیور کے معنی ہیں پرندے، چڑیاں۔ تو یہ دوستو یہ بڑے اہم آپ کے مشکل الفاظ ہیں جو میں نے ان کے معنی بتائے ہیں۔ دوستو آج کا ویڈیو یہیں ختم کرنے کی اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلا ویڈیو جلد لے کر حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔